بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں جو کہ ہر مسلمان سے ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ اپنے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ بیل آئیکن پریس کرنے سے میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اپنے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو جو ہے وہ دل سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہمیشہ اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی جو ہے وہ لاسٹ تک سنیے گا، اور لاسٹ میں سننے کے بعد اس کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی جو ہے وہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور کسی کا ویڈیو سننے سے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسے ورڈز جو کسی اور کے دل میں تاثر پیدا کریں اور اس کی پرابلم سالو ہو جائے، یا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس میں ایفیکٹ لگے کہ یہ کرنے سے شاید جو ہے وہ میرے میں یہ تبدیلی آئے یا میرے انوائرمنٹ میں یہ تبدیلی آئے، تو اس سب کی وجہ اگر آپ بنیں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور باقی ویڈیوز کو بھی جو آنے والی ہوں گی ان کو بھی شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ پتہ ہے گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور پتہ ہے توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لوٹ کر آنا، پلٹ آنا۔ کس کی طرف؟ اپنی حقیقت کی طرف۔ اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم بندے ہو اللہ کے، تم پر اللہ کی بندگی فرض کی گئی، تم بند ہو اللہ کی پھیلائی گئی حدود کے اندر، لیکن جب تم ان حدود کو توڑ کر خود کو بندے کی صف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو تب تم گناہگار ہو جاتے ہو۔ اور گناہگار ہونا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کہتے ہیں خلاف ورزی کرنے کو، اللہ کی حدود توڑ کر بھاگنے کو، اللہ کی حدود کو قید سمجھ کر اس سے آزاد ہونے کو، اللہ سے خود کو دور کر دینے کو، اللہ کی بات کو سننے کے بعد اس سے انکار کرنے کو، علم میں آ جانے کے بعد بھی اللہ کی آیات کی حکمت کو جھٹلانے کو۔ گناہ اللہ کی حدود سے باہر نکلنے کی وہ دنیا ہے جہاں جو دل چاہے کیا جائے، جہاں آزادی محسوس کی جائے۔ لیکن کیا اگر اس آزادی کے کچھ وقت بعد پتہ چلے کہ یہ آزادی نہیں، یہ تو سراب تھا، یہ تو وہ دلدل تھی جس کے اوپر شادابی نے سراب اوڑھ رکھا تھا؟ کیا ہو اگر پتہ چلے کہ آزادی تو وہ تھی جو اللہ کی حدود میں تھی، اب تو تم قید ہو گئے ہو، گناہوں کی قید میں جکڑ گئے ہو۔ اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا اور کیوں اس میں احکام اتارے؟ تاکہ ہم ان سے حکمت ڈھونڈیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دراصل دنیا کیا ہے۔ دنیا سراب ہے لذتوں سے، یہ وہ فریب ہے جو وہ نہیں ہے لیکن دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں کوئی شاید دل لباتی ہے تو وہ دل کو سکون نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے، اپنی عادت ڈال دیتی ہے، اور پھر تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اس سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے، اس سے دور نہیں جا سکتے، اور تم قید ہو جاتے ہو، تم غلام بن جاتے ہو اس چیز کے۔ پھر تم سے اللہ کی طرف سے نہیں آیا جاتا، تم اندھیروں کے گہرے کنویں میں ڈوب جاتے ہو، تم اللہ سے خود کو دور کراتے ہو، اور دیکھو پھر اب ہم کس مقام پہ آپ پہنچے ہیں، ہم کیا کر بیٹھے ہیں خود کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ گناہوں کی دلدل اتنی اندھی ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم اس میں ڈوبتے ہی جا رہے ہیں۔ اب کون ہمیں ان اندھیروں سے نکالے گا؟ اور ہمیں خود کو، کیونکہ ہم خود تو نہیں نکل سکتے اندھیروں سے نا، ہم اپنی منمانی کر کے اللہ کو چھوڑ تو آئے ہیں، لیکن اب کیسے خود کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالیں گے؟ کون ہمیں بچائے گا؟ اس مایوسی اور گلٹ میں ہمیں ان گناہوں سے جو ہم ان گناہوں سے عاجز آ گئے ہیں، لیکن خود کے ساتھ ان چپکے ہوئے گناہوں کو، ان عادتوں کو دور تو بھگانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے بھاگنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو اتنے ہم بے بس ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ بے بس ہو چکے ہیں، ہم نے خود پہ اتنے ظلم کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جو ہمارے آج کی صورتحال ہے، جو ہمارا
اس وقت حال چل رہا ہے، جو ہمارا پریزنٹ ہے، وہ اس وقت بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ اب یہی ہے کہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ سرکشی کی سزا کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جہنم میں جو ہے آگ ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اب قرآن کی وہ ساری آیات ہمیں یاد آئیں گی اور ہمیں پچھلے اور پچھتاوے کے علاوہ جو ہم نے عمل جو ہے ہم نے گناہ کی صورت میں کیے ہیں، ہم یہی اب سوچتے ہیں کہ کاش ہم عمل جو ہے وہ کر لیتے اور کاش ہم اللہ کو ناراض نہ کرتے۔ اب بھی بہت کچھ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ ہم واپس اللہ کی بندگی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بھی خود کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اندھیروں کے طوفانوں سے نکلنے کا ایک واحد راستہ صرف یہی ہے، توبہ کا راستہ۔ یہ بے شک توبہ کا راستہ جو ہے اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس عادت کو یا اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ہماری توبہ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس پلٹ کر آنا۔ واپس پلٹ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آنے کا راستہ پتہ ہے، یہ راستہ خاص ہمارے لیے ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ۔ ہم سرکش ہیں، ہم خود غرض ہیں، لیکن اللہ تو نہیں ہے نا، وہ تو بہت ہی مہربان ہے، رحمان ہے۔ وہ ہماری طرح اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ رحمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی رحمت کرے گا، اور وہ کیسے نہیں کرے گا؟ وہ ہمیں ندامت میں، گلٹ میں اور مایوسیوں میں کیسے چھوڑ دے گا؟ ہمیں وہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے دو راستے بنائے ہی نہ ہوتے، صرف نیکی کا راستہ ہی ہوتا اور ہم نے اسی پر چلنا ہوتا۔ اس نے ایسا کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ دنیا میں آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، تب ہم کبھی بھی مکمل طور پر گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن گناہوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو اپنے سے دور تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ جو ہے رحمان ہے ہمارا، وہ لوگوں کی طرح ہمارے گناہوں پر ہمیں جج نہیں کرتا، وہ ہماری توبہ پر ہمیں جج کرتا ہے، ہماری ندامت پر، ہمارے پلٹ کر آنے پر ہم سے مسکراتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کو تو توبہ بے حد پسند ہے، لیکن توبہ کیسے کی جائے، یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ توبہ کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی ہماری ہدایت کے لیے بتا رکھا ہے۔ کہاں؟ وہیں جہاں ہماری ہدایت رکھی گئی ہے، قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کا قصہ قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ وہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ حضرت آدم اور حوا سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک خطا سرزد ہو گئی تھی اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، وہ بھی خود کو اللہ سے دور کر بیٹھے تھے۔ پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو انہوں نے کیا تھا وہ تھا ندامت۔ ندامت وہ پہلا عمل تھا جو خطا ہوتے ہی ان کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ وہی بے حد ندامت اور شرمندگی اور گلٹ جو انسان کو کھا جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی ان کو کچھ علم نہیں تھا کہ جب خطا ہو جائے تب کیا کیا جائے۔ انہوں نے تو کبھی خطا کا سوچا تک نہیں تھا، اور یہ انجانے میں جو ہونے والی خطا تھی وہ اتنا نادم ان لوگوں کو کر دیا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ اور پتہ ہے اللہ کو ان کا نادم ہونا کتنا پسند آیا۔ یہی ایک عمل ہے جو اس وقت جو وجود میں آیا تھا پہلی بار، ندامت کا عمل۔ یہی وہ عمل ہے جب ہم اللہ کے بندوں کا خاصہ ہے۔ خطا ہو سکتی ہے لیکن جو ندامت ہے یہ بچاتی ہے۔ ابلیس کی طرح گناہ کر کے اکڑ جانا تو شیطان بنا دیتا ہے، لیکن تم انسان ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ندامت زیر دیتی ہے۔ اللہ کے آگے جھکے سر کے ساتھ ندامت سے بھرپور وجود ہماری شناخت ہے، ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے، اور ندامت کے بعد پتہ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے آدم پر اتنا پیار آیا تھا کہ اللہ نے ان کو استغفار سکھائی، یعنی معافی مانگنا۔
انہیں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن ان کی ندامت ہی نے اللہ کو راضی کر دیا تھا۔ باقی کا عمل تو آئندہ نسل انسانی کی ہدایت ہے۔ وہ رحمان خود ہی کو راضی کرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ! کیا اس کے کہنے ہیں کہ اللہ نے آدم کو سکھایا کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس دوسرا سٹیپ جو تمہیں یا ہمیں لینا ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ندامت ہے، دوسرا سٹیپ ہے استغفار یعنی کہ معافی مانگنا۔ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ سے دوبارہ رجوع کر سکیں۔ ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اور بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ تم یہ عہد کر لو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرو گے، آئندہ ہم اللہ سے دور جانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم شیطانی وسوسات سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم شیطان کے بہکاموں میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے رب کے بندے بن کر رہیں گے۔ ہماری توبہ ان 3 سٹیپس کے بغیر قبول نہیں ہوگی، اور پھر اگر ان تینوں سٹیپس میں سے کسی ایک سٹیپ کو بھی چھوڑتے ہیں تو ہم بھٹکنے لگیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا طریقہ پوری طرح توبہ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ تو کرتے ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے، ہم استغفار بھی کرتے ہیں یعنی معافی مانگتے ہیں، لیکن ہم ایک کام کرنا بھول جاتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب یعنی کہ ہم ندامت، ہمیں شرمندگی ہوئی اپنے گناہ پر، اس کے بعد ہم نے معافی مانگ لی۔ یہ تو ہماری لائف جو اگزامپلز ہیں، یہ تو ہماری جو ہے ایکچول لائف کی اگزامپلز ہیں کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بہت ہی گلٹ فیل ہوتا ہے، اور ہم اس بندے سے جو ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں یا سوری کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی گلٹ فیل ہوا، لیکن اس کے بعد ہم اگر اس کام کو دوبارہ کرتے ہیں تو وہ اٹس مین کہ وہ ہماری عادت ہے۔ ہمیں دوبارہ اس کام کو اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توبہ کو سمجھ رہے ہیں، ہم توبہ کے دائرے میں آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں، یا ایک کام کو کرنا جو ہے وہ اس گناہ کو دوبارہ کر لیتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ کرنا ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانے کا نہیں سوچتے، ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے، خالی استغفار گناہوں سے نہیں بچاتی۔ ہماری توبہ اپنے اصل مفہوم کو جب پہنچتی ہے تب وہ ہمارے گناہ بخشواتی ہے اور آگے گناہوں سے بچاتی ہے۔ بس کچھ بھی ہو جائے، ہم کتنے ہی بے بس ہو جائیں، ہم کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے رحمان ہونے پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پورے دل سے توبہ کرنی ہے، اور وہ رحمان ہی تو ہے جو صرف ہمیں تھامنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں تھام لے، یا کوئی ایسا انسان اگر ہم کسی سے معافی مانگ لیں لیکن اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم معافی مانگتے بھی ہیں لیکن ہمیں جو ہے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی، اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کے جو ہے وہ پریشانی دور ہو جائے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔